معزز عامل حضرات، سننے والے میری آواز بالاحترام ماؤں اور بہنوں، دیگر مذاہبات سے آنے والے غیر مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک واسطے ہے، جس دی شان جل شان ہوئے عرش تے اللہ دا شریک کوئی نہیں، فرشت مصطفیٰ دا شریک کوئی نہیں۔ بہت ہی میرے پیارے دوست بھائی شہزاد سردار صاحب، ان کی بیٹی نبا سردار، جنہوں نے بڑی محنت سے اللہ کی پاک کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اس کی آمین کے موقع پہ یہ دار ارقم کا خاصہ ہے۔ کچھ سکولوں کے بچے میں نے دیکھا ہے، ان کے جو اونر ہوتے ہیں، ان کے جو والدین ہوتے ہیں، وہ اس سکول میں بچے نہیں اپنے پڑھاتے جس سکول سے انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے پاس اپنے بچے بھیجیں، ان کا روشن مستقبل سنہری حرفوں سے لکھا جائے گا، مگر ان کے اپنے بچے اور سکولوں میں پڑھتے ہیں۔ بہانہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جی ادھر ہمارا سکول ہے تو بچے پڑھتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں، تو گل وچ ہور ہوندی ہے۔ مگر میں بھائی کو سلوک کرتا ہوں کہ خود بھی نگرانی کرتے ہیں دار ارقم سکول بچوں کو، میں تو آتا ہی رہتا ہوں ان کے پاس، کئی دفعہ سٹاف کو بھی میں نے خطاب کیا ان کے سکول میں، تو میں بڑا خوش ہوں کہ دنیا کے کاموں میں ہم پیسہ بڑا انویسٹ کرتے ہیں، سالگرہ پہ لاکھوں لگا دیتے ہیں، مگر دینی کاموں پہ خرچ کرنا اس دور میں بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ ایک تو انسان نے بڑی مشکل سے دل نکالنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، دوسرا شیطان نے اگر 1000 حملہ کرنا تو اس نے 5000 حملہ کرنا ہے کہ یہ کام رکے، یہ پیسہ ادھر خرچ نہ ہو۔ جہاں بھی آپ دین کی سوچ اپنی سوچ میں فکر کریں گے نا، آپ کو رکاوٹیں آئیں گی۔ تو میں بھائی کو سلوٹ کرتا ہوں کہ عمرہ کر کے آئے، پھر عمرہ کر کے آئے، میرے ساتھ ایک عمرہ کیا، تو اب اتنا پیارا فنکشن اپنی بیٹی کی آمین پہ رکھا ہے۔ اے جنہ فنکشن رکھے آئے انہیں پیسے مارا بندہ اپنے بچے دا بیاہ کر لیندہ ہے، مگر اب بھی اولاد کہے کہ ماں باپ ہم سے پیار نہیں کرتا، تو یہ ان کی مرضی ہے کہ ماں باپ کو لالچ ہی کوئی نہیں تے اس عمر دے وچ بچے تے آنا خرچ کر لیتا، مگر سانوں ہی سوچنا چاہیے نا کہ جس طرح ماں باپ ساڑھتے تے خرچ کرتا ہے تے کیا آیا اسکوی انہوں تے خرچ کرنے۔ کتنے میرے سامنے دوستہ باپ بیٹھے نے جنہ کدی اپنے باپ دا RFT ٹیسٹ نہیں کرایا، LFT ٹیسٹ نہیں کرایا، جدوں فوت ہو جاندہ پھر داستے نے جی گردے خراب ہو گئے، جگر خراب ہو گیا، انہوں نے ہیپاٹائٹس دا مسئلہ بن گیا۔ یہ ماں باپ کی شان ہے کہ بچے کو ایک مسئلہ بنتا تو ڈاکٹر کو بولتا ہے اس کے سارے ٹیسٹ کر دو، کوئی مسئلہ نہ آ جائے۔ تو آج میرے ذمہ موضوع بھی ماں باپ کی شان ہی لگا ہے، میں بیٹا باتیں نہ کرے ہو، بیٹا اس کو چپ کراؤ۔ حضور کی محفل میں کیا بات ہے، ایک بچہ اٹھے اور پچھلے انہوں بھی بٹھائے بچیاں سارے میں ایک سیانے بندہ انتظامیہ چنا کسی دی ڈیوٹی لائے بھئی یہ بچوں کو ساروں کو سیٹوں پہ بٹھائے، ان کی وہ جاؤ ایک گھر ماون ستاؤ ایتے موڑیاں ستاؤں دے جائے آئی تک اس ستی کہوں میں دن کتے رات کتے میں سفر چھت تھکے آیا ہے تے بیٹھ جو نہیں ٹکڑا تے ادھر اپنی ماون کو جاؤ انہوں ستاؤ جا کے۔ تو میں جنہی میں بات کر رہا ساتھ کہ میں قرآن مجید دی آیت پڑھی ہے نزلہ علی محمد وحو الحق، کہ اللہ نے اپنے نبی دے دل تے جو نازل کیتا او دا نا حق۔ دار ارقم دا خاصہ ہے کہ وہ اپنے بچیاں نوں ایس دے بابا نے ایک خواب دیکھے سی میرے چاند عبداللہ، میرا مکھن، میری ملائی، ادھر میرنا کال ملائی، یہ رفاع کے اونر ہیں اور سار مدثر صاحب کے بیٹے ہیں، تو میں بڑی عزت کرتا ہوں صفی بھائی کی، ان کی نیچے میں نے دیکھا چانک تو میں نے کہا ماشاءاللہ ایک بھائی کو ملنے آئے اور دوسرا بھائی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دار ارقم ایک خواب تھا
کسی عورت نے بول دیا ان کے والد صاحب کو کہ بچیاں نو قرآن پڑھانا دے کسی مسجد چڑھ کے آؤ تو سکولے لب دے پھر دے انہوں نے کہا اچھا پھر انہوں سکول ہی انجدہ اللہ بنوائے گا کہ اتنے پہلے قرآن حفظ ہوئے گا پھر بچہ سکول پڑھے گا. تو آپ دیکھ لیں سکول بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں حفظ بھی کر رہے ہیں اور بچوں کو دیکھ لیں قرآن فار آتا ہے. تو یہ اللہ نے ان کی خواہش پوری کر دی. اب کتنے میں ان کے گیاؤ بلوال دار ارکم میں تو کتنی تعداد ہے کتنے کو ہو گئے نا دار 750 فرنچائز ہے تے 1 لاکھ بھی سال دا ایک فرنچائز چاہے تو کنے پیسے بچتے ہیں. مولویاں پیسے دی گل کرنی ہے نا انہا اللہ نے کیا جڑا دین نہ کام کردا ہے نا تے دنیا تے میں ایویں چنگے چی انہوں دے دیں. تسی کنے وچ ارب پتی بیٹھے کروڑ پتی بیٹھے لاکھ پتی بیٹھے تے کئی جان کے عمرہ کرم نہیں جاندے تے مولویاں کو اللہ جانتا ہے کفن والی ہٹی بھی نہیں ہوندی تے ہر سال حج کر آندے. کنے تسی بیٹھے جے دوست احباب میں زمینداراں نوں کہنا ہونا ہے تہاڈے کول 25 کلے نے تے حج عمرہ نصیب نہیں مولویاں کو ماجرا قلعہ بھی نہیں ہے پھر بھی حج کریے. ایتھے کئی بندے بیٹھے نے کہتے نہیں جی اسی کڑی ویاہ لیے ساڈا یہی حج ہے اسی منڈا ویاہ لیے ساڈا یہی حج ہے. تو منڈا ویاہ تے لیندے نے مڑ کے 9 فریج نو ہاتھ بھی نہیں لاؤن دیندی ہاتھ نہ لائی ہے شارٹ تے میں لا تو منڈا ویاہ لا. بھئی حج عمرہ میں کوئی شادی رکاوٹ نہیں ہے. یہ بھائی نے 2 عمرے کیے لگاتار تو کیا مسئلہ بنا کچھ بھی نہیں اللہ زیادہ دیتا ہے. جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے. آپ ساؤنڈ چلائے موبائل چھوڑے اور گفتگو سن میرا چاند ایک کام کر یا ساؤنڈ چلا یا موبائل چلا یا مولوی چلا اور میں مارا گا جب موبائل پڑھیا. جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے. سنیا مدینے تے جدو تورا نظر پہنے ویکھے آئے روزے تے جدو پہلی نظر پہنی جی کردہ ہو جائے قربان مدینے دے. جی کہیں سبحان اللہ. اللہ جنہیں بیٹھے مکہ مدینہ بار بار دکھا اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرما. اصل تو بات یہ ہے کہ حضور کی زیارت نصیب ہو جس پہ ساری زندگی درود پڑا ہو اس ہستی کو دیکھنا تو ہر انسان کی خواہش ہے نا کہ کملی والے محبوب کی زیارت ہو. ویکھے آئے کعبے تے جدو پہلی نظر پہنے سنے آئے روزے تے جدو پہلی نظر پہنے جی کردائے ہو جائے قربان مدینے دے. ایک بار جو ویکھو دے سونے شہر مدینے نو ساری عمر نہیں دے سکتے احسان مدینے دے. یہ مکہ مدینے کی نسبت اللہ نے سب کو اونچا کر دیا. آج کتنے مسلمان ہیں جو اللہ رسول سے نسبت توڑ کے تو دنیا سے نسبت جوڑ لیتے ہیں. اس سے بڑی نسبت کیا ہوگی. ادھر جتنے ٹیچر فیمیل میل نابیرہ پڑھا رہے ہیں ان سب کی نسبت زمین پہ ہے. تم نے کہاں پڑھا میں نے وہاں پڑھائی تم نے کس سے پڑھا میں نے اس سے پڑھا ہے. یعنی ہر پڑھانے والے کا استاد اگلا استاد ہے. وہ کہتا اس کا استاد بڑا افضل ہے وہ کہتا اس سے بھی افضل اس کا استاد ہے. وہ کہتا یہ استاد بڑا علم والا ہے وہ کہتا اس کا استاد بھی اس سے زیادہ علم والا ہے. کتنے مسلمان بیٹھے جے سنیے دنیا میں جتنے ائمہ کرام آئے ہر امام کے
شاگرد نے اپنے امام سے اختلاف کیا ہے، ہر امام کے شاگرد نے اپنے استاد سے اختلاف کیا ہے، مگر سنیے 1.25 لاکھ نبی آئے، کموں بیس 313 رسول آئے، 5 سید رسول آئے، 1,44,000 سیاب آئے، ایک نے بھی مصطفیٰ نال اختلاف نہیں کیتا۔ کیوں؟ میرے نبی کی تربیت کرنے والا، میرے نبی کی نسبت فرش پہ نہیں، میرے نبی کا استاد فرش پہ نہیں، میرے نبی کا استاد فرش پہ نہیں، میرے نبی کا استاد مکہ مکرمہ میں نہیں، میرے نبی کا استاد مدینہ منورہ میں نہیں۔ اللہ نو پتا سی کہ مکے والے کہنا میں کہ نبیاں دا سردار بڑا اونچا ہے، پر ہے شاگرد ساڈا ہے، مکے چ فلاں شاگرداں دے استاد کول پڑھے آئے۔ اللہ نے بات نہ گوار گزری، بے نیاز نے فرمایا سونیا میرا یار میرے کل سکھے گا تے قیامت تک میرا یار محمد کلو سارا جہان سکھے گا۔ آج تک زمین پہ کامل ذات اکمل ذات مصطفیٰ کی ذات ہے، جس سے نسبت جوڑنا فرض ہے، حضور سے کافی کرنا یعنی اس کو ٹھیک کرنا۔ نسبت رسول کا معنی ہے، یہ جیسے دار ارقم لکھا ہے ایک صحابی کے نام پہ، دار ارقم مکہ مکرمہ میں ایک گھر تھا نا جدھر بیٹھ کے حضور نے دین اسلام کی ترویج کا کام کیا، نبی تشہیر کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا۔ آج پوری دنیا میں یہ نام مشہور ہے، وجہ ہے اس کی نسبت حضور کے ساتھ جڑ گئی کہ یہاں حضور نے دین اسلام سکھایا ہے۔ تو لوگوں نسبت کی میں بات کر رہا ہوں کہ نسبت جنی اچھی ہوئے اونا شان اچھا ہوتا ہے۔ دنیا کے نسبت تو دینا جوڑنی ہے جدہ استاد فرش دینا ہوئے بلکہ عرش عظیم تے ہوئے، کیونکہ مکمل کرنے والا بھی کامل ہو اور جو مکمل ہوا وہ اکمل ہو۔ کامل اکمل ذات مصطفیٰ کی ہے۔ باقی زمین پہ جس کو بھی آپ اپنا ٹیچر مانیں گے، جس کو بھی اپنا راہبر مانیں گے، اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہے۔ جیسے یہ گوگل میپ ہے، اس کو رجسٹر بھی انسان نے کیا، اس کو بنایا بھی انسان نے، اس میں سیونگ بھی انسان نے کرائی۔ ناظم آباد جانا ہے، نیو ناظم آباد جانا ہے، پرتاب نگر جانا ہے، میں نے چناب چوک جانا ہے، تو جو رجسٹر کر دیا اس پہ رستہ وہ لوکیشن پہ آپ کو گائیڈ لائن دیں گے، رائٹ ہو جائے لیفٹ ہو جائے۔ میں سوال کرتا ہوں کئی دفعہ ہمیں لوکیشن غلط بھی لے جاتی ہے، کئی دفعہ وہاں گھماتی رہتی ہے، کئی دفعہ انسان پچھلے کمرے میں بیٹھ کے سینڈ کرے پچھلی گلی میں لے جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس پہ اعتراض نہیں بنتا۔ گوگل میپ کو بنانے والا زمین پہ ہے، اس کو جناب اللہ سیو کرانے والا زمین پہ ہے، اس لیے اس کی بتائی ہوئی ڈائریکشن، اس کا بتایا ہوا رستہ، اس کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن وہ نامکمل ہے، کیونکہ جس نے سیو کیا وہ بھی نامکمل ہے، جس نے سیو کرایا وہ بھی نامکمل ہے، جس نے جناب اللہ ایپ بنائی وہ بھی نامکمل ہے، جس نے یہ نقشہ دیا وہ بھی نامکمل ہے۔ اگر دنیا میں ایک ہستی دیکھنی ہے جو بتائے وہی ہوتا ہے، وہ ایک the holy prophet peace be upon him پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کو اللہ نے مکمل کیا ہے۔ ہاتھ کھڑے کر کے بولے حضور کو کس نے مکمل کیا ہے؟ یہ آپ کی گواہی میں نے کیوں ہاتھ دلوائے؟ قیامت کو زبان بند ہوگی تو یہ حال گواہی دیں گے کہ اللہ انہوں نے گواہی دی تھی نزل علی محمد وہو الحق، جو میرے نبی نے دل تے نازل ہوا ہے خدا نہ حق ہے۔ تو نسبت رسول کا معنی حجر اسود کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں ہر کوئی چمن والا ہے۔ حجر اسود نے مول جواب دیتا میں مجھتے رنگ دا کالا ہے، پر مینوں ساری دنیا تاں چم دی، مینوں چم گیا کملی والا ہے۔
جس کو حضور نے چوما، میں سعودیہ گیا ہوا تھا، میں نے 2 دن سعودی شیخوں سے شکوہ کیا، شکوہ آپ نہ کرنا کہیں وہ پکڑ بھی لیتے ہیں، بہت ویسے میرا اعتماد تھا، تعلق تھا، تو میں نے تھوڑی سی بات کی کہ یہ سعودی حکومت کو کرونا کے دنوں میں حجر اسود کو بند نہیں کرنا چاہیے، تو بولتے مجھے کیوں؟ تو میں نے کہا میرے نبی کے ہونٹوں سے لعاب دہن نکلے تو جابر کی ہنڈی میں پڑے تو 1400 کھاتا بھی ہے، بیمار بھی نہیں ہوتا، وبا بھی نہیں پھیلتی، شفائے اگر لب اڈی پہ لگے تو جناب اڈی دا زہر مکدا ہے، کھارے کھوچ حضور دا لب پوے تو شفا والا کنواں بن جاندہ ہے، کھارا کھو مٹھا بن جاندہ ہے۔ میں کہا میرا یقین ہے جتے ہونٹ مصطفیٰ دے لگے نے اتھے بیماری نہیں آ سکتی، شفا ہے۔ نسبت رسول اللہ کے لیے، خدا کے لیے آج کا یہ جو موضوع ہے نا، میں نے ماں باپ کی شان پہ آنا ہے، مگر میں نے پہلے اس لیے یہ بیان کیا ہے کہ ہماری نسبت حضور سے جڑ جائے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ کیوں کہا ہے؟ اگر دنیا میں کسی اور سے نسبت جوڑ کے عزت ملتی تو علامہ اقبال کسی اور کا نام لیتے۔ پنجابی جدہ میں ترجمہ کرانگا، پہلے سن لو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ پنجابی جدہ ترجمہ کر لو، بندہ کہندہ ہے پتر رہا میری گل سن تھی ابو جی، ایک میری مان لے اس تیریاں ساریاں مان لینا ہے۔ چلیا بندہ اپنے باپ دی ایک مننے تے باپ آندہ میرے تیریاں ساریاں ماننا ہے، اللہ آندہ ایک میرے یار دی ماننا بھی، میں ہر شہد تیرے تابع کر دوں، جو کچھ میرا ہو تیرے تابع کر دوں، مگر نسبت مصطفیٰ سے جوڑنی۔ سیرت النبی کا مقصد کیا ہے؟ بھئی اس کو بند نہیں کر دیتے، صرف میں نے کیمرے ایک کی اجازت دی ہے، بند کرو اس کو، نہ آپ کو اپلوڈ کی اجازت ملنی ہے، نہ آپ کو، یہ تو کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ تو کیمرہ میں نے لگوایا، بھائی نے کہہ دیا تو میں نے کہا بھی ٹھیک ہے آپ ریکارڈنگ اپنے پاس رکھیں۔ کتنے بیٹھے ہیں ایمان سے ذرا جملہ نوٹ کریں، آپ کملی والے کے نوکر ہیں، کلمہ پڑھا ہے، مگر نسبت ہم اپنے نبی سے جوڑنا فخر نہیں سمجھتے۔ یہ جڑا والا میں گیا واقعہ مسیح برادری کے ساتھ ہوا تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ ہمیں عیسائی نہ کہیں، میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہمیں مسیح کہیں، میں کہا وجہ، کہتا ہم عیسیٰ مسیح سے نسبت رکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے میں نے پھر یہ موضوع دنیا کو بتایا اس دن سے لے کے آج تک کہ اگر وہ عیسیٰ مسیح سے نسبت جوڑنا فخر سمجھتے ہیں، ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے شان یہ پایا ہے کہ عیسیٰ نبی بھی آئیں گے تو حضور کے امتی بن میرے نبی سے نسبت جوڑ کے آئے، تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں بھئی۔ کیمرے والے آپ ادھر آ جائیں، انہوں نے پیچھے نظر آنے آجو پلیز، 10 کو رہا تجھے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے۔ میرے چاہنا اللہ جاندہ جنہیں کملی والے محبوب دے نوکر بیٹھے جے مصطفیٰ دے چوکیدار، میں بڑا خوش ہوں کہ میں جملہ بنایا ذرا لفظ سنیے۔ ایک رمال مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جناب علیہ ایسے قصیدہ صاحب کی آئی، اجے میں صرف نسبت دی گال کرنا تاکہ تشی حضور نال بکی اپنی نسبت جوڑ لو۔ عرش تے اللہ دا شریک کوئی نہیں، فرشت مصطفیٰ دا شریک کوئی نہیں، عرش تے اللہ جہاں کوئی نہیں، فرشت مصطفیٰ جا کوئی نہیں، انج کہہ لو کملی والے جیسی ذات بھی کسے دی نہیں، مصطفیٰ دی بات ہی جیسی کسے دی بات بھی نہیں۔ لفظ بھی اللہ، صورت بھی اللہ، سیرت بھی اللہ، شان بھی اللہ، آن بھی اللہ، مقام بھی اللہ، مرتبہ بھی اللہ۔ میرا نبی دنیا چے اربع اللہ مقام لے کے آیا۔ لفظ سنیے، صحابی نے کھانا پیش کیتا، کونے دے اندر پونا میلا نظر آ رہا ہے، مگر عزیزان من صحابی نے تھوڑی نفرت کی تھی یا روٹی ویچ رکھ دیتی ہے تے پونا میلائی، صحابی نے پونا پھڑ کے رمال پھڑ کے تے تنور دے وے سٹے آؤ تے بیکیا ہاتھ پایا، نہ ہاتھ جلیا نہ رمال جلیا، تے کہتے نہیں ماں ہاز آؤ یہ کیا ہے یار، راتی رمال نہیں سڑے آؤ، آگ دا کام سار دینا ہے، پانی دا کام ڈوب دینا ہے۔ کہنے لگا کملی والے محبوب دی نسبت ہے، سرکار دا
پسینہ اس رمال نو لگائے اے تے مدینے دی آگے انہوں تے دوزخ دی اگ بھی نہیں سار سکتی کیونکہ مصطفیٰ دا پسینہ لگائے کملی والے دا پسینہ لگائے میں سوال کروں گا جس رمال سے حضور کے پسینے کی نسبت ہو جائے اسے آگ نہیں جلاتی ہماری نسبت اگر حضور سے مل جائے حضور کے نام سے جڑ جائے میں لکھ کے دیتا ہوں ہر کام میں نسبت مصطفیٰ سے کر لے اللہ جنت میں اعلیٰ مقام دے دے گا شادی میں غمی میں خوشی میں تجارت میں ایمان میں شان میں بیماری میں دھنی میں آلہ میں عرقہ میں دکان میں اولاد میں بچوں میں بچے میں دنیا میں کسی فنکشن میں جو بھی کام کرنا ہے جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے لوگوں پہ لاکھوں کروڑوں سلام یہ ہے نسبت رسول ہم نے خالی رکھی ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بس تو باقی سارے کام دنیا والے فضول کرنے غلامی رسول تو انہوں نے کی تھی کہ سب کچھ قربان کر دیا مگر مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑا ان کی ادا کو نہیں چھوڑا میں ترجمہ جو کرنا ہوں نہیں یہ دل بھی محمد ہے یہ جان بھی محمد ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی محمد ہے نسلوں کا غلام کا اعزاز میسر ہے نسلوں کو غلام کا اعزاز میسر ہے میرا باپ محمدی ہے میری ماں محمد ہے میں نے اس بزم میں آ کر دیکھا دار ارکم کے ڈسپل میں ان کا سلیبس محمدی ہے ان کا ڈسپل محمدی ہے نزلہ علی محمد وہو الحق ترجمہ میں ایسے کروں گا نبی پاک نالی جس تک ڈیپٹ ہو گیا ادھر اپنا رابطہ ڈیریکٹ ہو گیا چلے جاؤ حضور کے ساتھ جس کا کنیکشن جڑ جائے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے اللہ کو ملنے کے لیے حضور کی نسبت ضروری ہے اللہ کا تعارف حضور کی نسبت ضروری ہے اللہ کو سجدہ کرنا ہے حضور کی نسبت ضروری ہے اللہ سے باتیں کرنی ہے حضور کی نسبت ضروری ہے اللہ کہتا فَاتَّبِعُونِ بس ہر کام کی نسبت میرے یار کی نسبت سے کر لینا اگر کمی بھی ہوئی تو رحمت کے ساتھ میں قبول کر لوں گا کہ نقل تو میرے یار کی آج کتنے مسلمان میں ترجمہ ہے کر دینا نبی پاک نالی جس تک ڈیکٹ ہو گیا میں نات دے وچ انگلش تھوڑا ٹچ دے لا سیاستدان اسلامی ٹچ دے لیندے نے تے میں تھوڑا جے انگلش دا ٹچ نہیں دے سکتا بچے پڑھے لکھے بھی بیٹھے بزرگ بھی بیٹھے بیٹیاں بیٹھیاں دار حکم کی تو میں چاہتا ہوں آپ کو نات بھی پڑھاؤں تو اس میں ٹچ بیٹھ جائے نبی پاک نالی جس تک ڈیکٹ ہو گیا ادھر اپنا رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا حدیث مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں سنت مصطفیٰ کی جو مانتا نہیں دستور مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں منشور مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں آئیل مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں نمونہ مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں رہبر مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں کامل مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں اکمل مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں
عمل مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، سلیبس مصطفیٰ کا جو مانتا نہیں، نصاب مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، آئین مصطفیٰ کا جو مانتا نہیں، رب کی بارگاہ سے وہ ریجیکٹ ہو گیا، رب کی بارگاہ سے وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ برسنے لگی مجھ میں رحمت رب کے، برسنے لگی نبا پہ رحمت رب کے، برسنے لگی نبا پہ رحمت رب کے، برسنے لگے ان پہ رحمت رب کے۔ جب سے دین مصطفیٰ سبجیکٹ ہو گیا، جب سے دین مصطفیٰ سبجیکٹ ہو گیا، اور اس کا در چھوڑ کر نہ جاؤں گا کہیں، اس کا در چھوڑ کر نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ میرا پیکٹ ہو گیا، نبی ماننا لیجی سیدھا کنیکٹ ہو گیا، ادھر اپنا لے رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ اور پنجابی چ میرا ترجمہ کر دے میں، مل کے پڑھو گے ضرور آئے گا مل کے، جے کرنا دیدار مدینے والے دا، پنجتا بے ادار مدینے والے دا، حج نمازہ روزے تیرے کچھ بھی نہیں، نظر نیازہ بکرے چھترے مچھڑے بننے کچھ بھی نہیں، جے دل چلے پیار مدینے والے دا، پنجتا بے ادار مدینے والے دا، عرش فرش مشرق مغرب جگ سارا، عرش فرش مشرق مغرب جگ سارا، ہر پاسے پر چار مدینے والے دا، پنجتا بے ادار مدینے والے دا۔ حضور کی شان سنیے، ہر شعبے میں نبی پاک افضل ہے، ہر شعبے میں حضور اولا ہیں، ہر شعبے میں حضور اعلیٰ ہیں۔ میں کہوں گا سنیے، کون سا شعبہ جس میں نبی اعلیٰ نہیں، جس میں حضور اکمل نہیں؟ مشرق جو میرے محمد دانا ہو، مغرب جو میرے محمد دانا ہو، شمال جو میرے محمد دانا ہو، جنوب جو میرے محمد دانا ہو، ہند جو میرے محمد دانا ہو، چردن جو میرے محمد دانا ہو، دکن جو میرے محمد دانا ہو، پربت جو میرے محمد دانا ہو، سہر جو میرے محمد دانا ہو، باطن جو میرے محمد دانا ہو، نوت جو میرے محمد دانا ہو، قلم جو میرے محمد دانا ہو، علم جو میرے محمد دانا ہو، علم جو میرے محمد دانا ہو، اولاد جو میرے محمد دانا ہو، اربت جو میرے محمد دانا ہو، جمال جو میرے محمد دانا ہو، کمال جو میرے محمد دانا ہو، سورج جو میرے محمد دانا ہو، سیرت جو میرے محمد دانا ہو، خلاق جو میرے محمد دانا ہو، غلب جو میرے محمد دانا ہو، اربت جو میرے محمد دانا ہو، جمال جو میرے محمد دانا ہو، کمال جو میرے محمد دانا ہو، سیرت جو میرے محمد دانا ہو، سورج جو میرے محمد دانا ہو، رندی جو میرے محمد دانا ہو، تقوی جو میرے محمد دانا ہو، طہارت جو میرے محمد دانا ہو، آن جو میرے محمد دانا ہو، پیار جو میرے محمد دانا ہو، کمار جو میرے محمد دانا ہو، سورج جو میرے محمد دانا ہو، بلندی جو میرے محمد دانا ہو، حکمت جو میرے محمد دانا ہو، شفقت جو میرے محمد دانا ہو، دنائی جو میرے محمد دانا ہو، جوانی جو میرے محمد دانا ہو، بڑھاپے جو میرے محمد دانا ہو، فجر جو میرے محمد دانا ہو، ظہر جو میرے محمد دانا ہو، عصر جو میرے محمد دانا ہو، مغرب جو میرے محمد دانا ہو، عشاء جو میرے محمد دانا ہو، تہجد جو میرے محمد دانا ہو، شراق جو میرے محمد دانا ہو، چاشت جو میرے محمد دانا ہو، جمعہ جو میرے محمد دانا ہو، عید جو میرے محمد دانا ہو، جنازے جو میرے محمد دانا ہو، درود جو میرے محمد دانا ہو، علم جو میرے محمد دانا ہو، عقل جو میرے محمد دانا ہو، فہم جو میرے محمد دانا ہو، شعور جو میرے محمد دانا ہو، خبر جو میرے محمد دانا ہو، منکر جو میرے محمد دانا ہو، نکیر جو میرے محمد دانا ہو، سوال جو میرے محمد دانا ہو، جواب جو میرے محمد دانا ہو، حشر جو میرے محمد دانا ہو، شفاعت جو میرے محمد دانا ہو، کوثر جو میرے محمد دانا ہو، جنت جو میرے محمد دانا ہو، میدان جو میرے محمد دانا ہو، دنیا جو میرے محمد دانا ہو، اقصی جو میرے محمد دانا ہو، معراج جو میرے محمد دانا ہو، مسجد جو میرے محمد
محمد دا نام منبر تے میرے محمد دا نام امامت چ میرے محمد دا نام خطابت چ میرے محمد دا نام ملک چ میرے محمد دا نام فلک تے میرے محمد دا نام نبیاں چ میرے محمد دا نام سولاں چ میرے محمد دا نام امامت چ میرے محمد دا نام اولاد چ میرے محمد دا نام اربا چ میرے محمد دا نام دنیا چ میرے محمد دا نام ملکاں چ میرے محمد دا نام صوبیاں چ میرے محمد دا نام ویژن چ میرے محمد دا نام ضلع چ میرے محمد دا نام ضلع چ میرے محمد دا نام رونا چ میرے محمد دا نام دوسی چ میرے محمد دا نام دیہاتاں چ میرے محمد دا نام شہراں چ میرے محمد دا نام اسمبلی چ میرے محمد دا نام سینٹ چ میرے محمد دا نام آئین چ میرے محمد دا نام دستور چ میرے محمد دا نام منشور چ میرے محمد دا نام عقل چ میرے محمد دا نام فہم چ میرے محمد دا نام شعور چ میرے محمد دا نام دنائی چ میرے محمد دا نام بڑائی چ میرے محمد دا نام میں مقدی گل مکا دیواں او تھا نہیں جتھے میرے محمد دا نام سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضور پہ درود پڑھے تو آل رسول پہ بھی درود پڑھا کرو آل محمد پہ بھی درود پڑھا کرو اور سنیے محمد و آل محمد پہ درود پڑھنا ہمارے لیے سعادت ہے اللہ کہنا میرے یار پہ درود پڑھو یار کہنا میری آل پہ درود پڑھو اس لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا یہ حضور کی شان ہے نسبت رسول اب ہم نے تھوڑا سا ٹچ دینا ذرا توجہ پہلے میں نے بیان کر دیا کہ جس کام میں بھی دیکھنا ہے نسبت رسول دیکھنا ہے اب حضور کی نسبت کیا سنیں کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماں دی کر کے وکھا دیتی ہوندی دائی حلیمہ نو ویکھ کے کملی والے نے کملی بچھا یارہ عرض کی تھی سونیاں کون سیو نو کملی تے تسانے جگہ دیتے ڈبل واز نہ مکسر نہ کر صرف ایک کو چلے کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماں دے کر کے وکھا دیتے اوندی دائی حلیمہ نو ویکھ کے کملی والے نے کملی بچا دیتی یارہ عرض کی تھی سونیاں کون سیو جنو کملی تے تسانے جگہ دیتے میرے سونے نبی فرما دیتا اے سینے جو مولا غزا دیتے اب ماں حلیمہ کی نسبت ہوئی حضور سے حضور کے ہونٹوں کی نسبت ہوئی ماں حلیمہ کی چھاتی سے اب شان کیا ملا ذرا سنیں اور اپنے اپنے بھی گھر میں دیکھنا اپنے میرے نبی کریم فرماندے نے نبی حلیمہ دے تھلے میری چادر وچھا دو سونیا تہاڈی چادر پاک مزمل ہے سنیے ذرا دھیان نال اج میری تقریر تو بعد تمہیں اپنے گھر جا کے ویکھنا ہے تیری بیگم دا کمرہ سونا یا ماں دا کمرہ سونا ہے میرا دنیا چ تیری بیگم دے کمرے سونے یا ماں دے کمرے سونے نے تیری بیگم دا لباس سونا یا ماں دا لباس سونا ہے تیرے بابا دا لباس سونا ہے یہ مولوی پیر آئیں پھول پھینکتے ہو پھولوں کی بارش کرتے ہو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ مولوی اور پیر صاحب 15-20 سال بعد تینوں دین دسنان تے پھلاں دیاں پتیاں تے گل دستے پیش کرنا ہے جس ماں نے تینوں ادو رب یاد کرایا ہو نبی ادو یاد کرایا ہو جدو تو جیڑا سکھن جوگا نہیں مسجد دا رستہ ماں دکھایا ہو مدرسے دا رستہ ماں دکھایا ہو دار ارکم کا رستہ ماں دکھایا ہو دار ارکم رستہ باپ نے دکھایا ہو مسجد کا رستہ باپ نے دکھایا ہو مسجد مدرسے کا رستہ باپ نے دکھایا ہو میں تم سے سوال کرتا ہوں میرے نبی نے خالی دودھ پیا ہو ماں حلیمہ کا رضائی ماں بن گئی حضور نے اپنی چادر بچھا تھی اپنے جا کر دیکھنا ہے تیری بیگم دے بیٹھ دیتے 17 دیاں چادراں بچھیاں نے تے ماں دے کمرے چ گندے بسترے بچھینے اپنے اپنے گھر وچ ذرا اج تقریر تو بعد جا کے دیکھنا ہے نبی کریم نے اپنی چادر نہ نسبت کر دیتے کتنی عظیم ماں ہے حضور نے اپنی چادر نہ نسبت کر دیتے کتنے میرے سجن بیٹھے ہیں کتنے میرے چاند مکھن ملائی میں سبھی کو پوچھنا چاہتا ہوں اپنے اپنے گھر میں جائیں یہ مولویوں پہ پیسے پھینکتے اپنا دل خوش کر لیتے ہو کیسے واسیوں نے کیا کہ ماں حلیمہ دے پیراں تلے مصطفیٰ نے کالی کملی بچائی
بچائیے بھائی میں کہتا ہوں بالکل بچائیے پر تم میں سے کتنے لوگوں نے بچائیے میرے نبی نے تو کالی کملی بچائیے تم نے اپنے گھر میں جا کر تقابل کرنا ہے آج سے کمپٹیشن ہے اپنی ماما کے کمرے میں دیکھ اپنی بیگم کے کمرے میں بانا بھی دیکھ کیا کرتا ہے بیگم کے کمرے چ ماسٹر مولٹی کون بیگم کے کمرے چ چنیوٹی فرنیچر بیگم کے کمرے چ کول اینڈ ہیٹ اے سی بیگم کے کمرے چ ٹیکسچر کرانا ہے بیگم کے کمرے چ پیلنگ کرانا ہے بیگم کے کمرے چ ٹیچ بات ہے بیگم کے کمرے چ اٹلی دیاں ٹیلاں بیگم کے کمرے چ فرش بڑا پیارا فرش دے اوپر کلین کلین دے اوپر بھی کلین ہائے کتنا تیری بیگم دا کمرہ خوبصورت ہے مولوی جی ٹینگی سپرے بھی میں نے کرائی ہے میں وہاں بڑے انتظام کیے ہوئے بالکل ٹھیک ہے آخر اس نے ماما چھوڑی تو تیرے لیے بیوی کا حق بنتا ہے انہیں پہنا چڑیاں دے تیرے واسطے بھائی چھڑے دے تیرے واسطے رشتہ دار چھڑے دے تیرے واسطے واقعہ بالکل اس بہو کے لیے اس بیوی واسطے کمرہ خوبصورت بنانا ہے پر میں سوال کراں گا جڑی بیوی سب کچھ چھڑ کے آئی ہے او دے واسطے خوبصورت کمرہ ہے جس ماں باپ نے ساری عمر تیرے تلا دیتی ساری عمر دی کمائی تیرے تلا دی اج تسی بھی غور کرو نا ذرا جا کے اپنا کردار دیکھیے نا کملی والے دے نوکر جے چوکیدار جے میں سوچن تے مجبور کر جاواں گا میں تقریر انج دی کر کے جانی ہے کہ تسی جا کے اج کمرے چ جاؤ گے اور انشاءاللہ اپنی نظر بناؤ گے کہ ہائے افسوس شیم پاریو افسوس کرتا ہوں ایسے لوگوں پہ جنہوں نے ماں دے کمرے نو سٹور بنا دیتا ہو ماں دے کمرے نو کباڑ خانہ بنا دیتا ہو کباڑ خانے آندیاں بھی شانہ آندیاں نے وہ کمرہ بھی کوٹھی دی زینت ہندائی سٹور بھی کوٹھی دی زینت ہندائی مگر ذرا سوچئے گھران جے کس طرح حالات نے ماں باپ دے بارے جو جو بابا بڑھا ہوئے نوکر سارے کردا سارا ٹبر یہ ہوئی کہندا بابا کیوں نہیں مردا وہ ساری عمر میں آٹا گنیاں لکھاں کیتے پیڑے گئی جوانی مڑ آیا بڑا پاک ان کوئی نہیں لگدا نیڑے کنے ماں نے جتن کیتے نے کمبل لین گئی ہے اٹھاں بزارہ وچوں سنیے سنیے ماں مکی مارکیٹ پہنچ گئی بانو مارکیٹ پہنچ گئی ماں کچاری بازار چلے گئی ماں ریل بازار چلے گئی میں اپنے بچے واسطے انارکلی بازار چوں میں گارمنٹس دی دکان تے جا کے کہنا مینوں اچھا جا پنک کلر دا کمبل دے دے میرا بچہ اودے چ خوبصورت لگے جس ماں نے کمبل بھی لے آندا تے کلر میچ کے جس ماں نے سوٹ لے آندا کلر میچ کر کے آج تم نے کتنی جوتے ماں کو میچ پہنائے ہیں آج تم نے دنیا میں کتنے کمبل ماں کے کلر سے میچ کیے ہیں کتنے لباس ماں سے میچ کر کے لے کے آئے اپنے اپنے گریبان میں جا کیے ہزاراں لوگ بیٹھے ہو سوکڑے لوگ بیٹھے ہو 500 لوگ بیٹھے ہو 100 لوگ بیٹھے ہو 200 بیٹھے ہو بیٹیاں بیٹھیاں بہناں بیٹھیاں ماواں بیٹھیاں نے ہاتھ جوڑ دینا ہے میری یہ تقریر نو پلے بن کے لے جانا ہے سوچ لے کے جانا ہے کہ میری ماں نے کس طرح مینوں پالیا روندیاں ویکھ شریک وی پوئے ڈولے دے بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھولے دے اپنیاں ماواں والی تھا کوئی لہدا نہیں اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لے دے روندیاں ویکھ شریک وی پوئے ڈولے دے بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھولے دے اپنیاں ماواں والے تھا کوئی لیندا نہیں اتلے مناتے ہر کوئی پترا کہہ لیندے کھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندیے بھکھیاں رہ کے لوگوں پتر جوندیے جس
दिन बेगम ना वाटर सेट फिरनी सेट टूट ना टी सेट वाटर सेट फिरनी सेट सूप सेट डाइनिंग टेबल पे बैठ के मामा पापा के बगैर खाना खाओ। माँ दरवाजे पे बैठी है, बाप दरवाजे पे बैठा है, अपनी माँ का बाजू पकड़ के पापा का बाजू पकड़ के गले लगा कर टेबल पे बैठा नहीं। बीवी बच्चे पूछे ये क्या है, उनको कहना है फटे पुराने टीवी जमीरा सुनिए अलमारी च हैंगर करके कपड़े इस्त्री करके मां बाप दे टंगने नहीं ते बीवी कवे रोटी भी टेबल ते नाल खिला रहे ते हैंगर करके कपड़े भी सेफ अलमारी च मां बाप दे लटका रहे ते कहना है फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने भुखिया रह के लोको पुत्र जांदे ने वधी गड्डे जे मिल जावे ते खांदे ने। कितनियां मेरिया मावां दियां अखां च आंसू हैं, कितनियां बहनां की आंखों में आंसू हैं, कितनी माएँ हैं जो घरों में फकीर का रूपदार बैठी हैं, कितनी माएँ हैं कितना बाप है घरों में फकीर बनकर जी रहे हैं, नौकर बनकर जी रहे हैं। बादशाहों को नौकर बनाकर तुम्हें बादशाही नहीं मिलेगी, बादशाहों को फकीर बनाकर तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। ये लफ्ज़ सुने जरा ध्यान से, फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदी भुखिया रह के लोको सुतर जांदी बधी कटे जे मिल जावे ते खांदी बादशाह वाले लाड आप लडांदी ठंडे सालन लोग खाने पै जाते जद मापे खबरे नेरे ला लेंदे। कभी भाभी नू दूसरी बार कभी मेरी सालन गर्म करके दे, कभी कह कर देखना ना वो तेरी तबीयत गर्म कर देगी, तेरा दिमाग गर्म कर देगी। खबरदार मुझे अब दूसरी बार बोला मैं तेरी नौकर नहीं लगी। ये माँ है खाना रख के भी देखती अभी इसने खाया कि नहीं खाया, माँ बर्तन देखती है इसने दूध पिया कि नहीं पिया। मुझे ब्रिगेडियर साहब का फोन आया, मदनी साहब आपने मुझे भी रुला दिया। मैं कहा जी बोले, कहता मैंने अपने बेटे से पूछा तुम्हारी पहली मामा रॉन्ग या अब वाली रॉन्ग? कहता पापा यू डोंट माइंड, गुस्सा मत करना, मुझ पे बिलीव करना, यकीन करना, मेरे से एग्री करना, मेरे कंसेप्ट को समझना, मेरी हिजन को समझना। पापा वो पहली मामा रॉन्ग अब वाली राइट। मैंने बोला बेटा क्यों? तुम्हारी मामा दूध पिया तुमने उसका। कहता पापा जब भी स्कूल से आता था वो बोलती थी लंच कर लो, खाना खा लो, बाद में नहीं मिलना। पापा मैं जब भी आता था वो लेकर खड़ी होती थी, छुप कर देखती थी इसने दूध पिया क्या नहीं पिया। मगर अब वाली सच्ची एक दफा पूछती खा लो, बाद में नहीं मिलना। पापा मैं जब भी आया हूँ मैं भूखा ही सोया हूँ, इसने कभी मुझे पूछा नहीं तुमने पिया क्या नहीं पिया। अपनिया मामा वाली था कोई लेता नहीं, उतले मनो ते हर कोई पुतरा कह लेंदे। फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदी किसे बेवा मां नूं वेखी खावद मार जाए खुद कपड़े पुराने पहन लिए। इत्थे काम करन वालियां बीबियां वेखिया जे तेरी कोठी चो अनार मिले ते दुपट्टे दे थल्ले कर लैंदियां ने, तेरी कोठी च सेब लभे ते दुपट्टे थल्ले कर लैंदियां ने। पूछिए बीबी तू आम क्यों नहीं खाती? कहती मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगी। ये दिन ब दिन कमजोर होती जाती है, बच्चे सेहतमंद होते जाते, अपना खून बच्चों को लेती है, अपना ताकत बच्चों को खिलाती है। सुबह 6 बजे उठती है, टिफिन तैयार करती है। अभी बच्चे नदी नाश्ता कराया, स्कूल भेजे, लबी ना बेला बच्चे स्कूल पहुंचे, माँ ने बर्तन साफ किए, सब्जी वाला आया सब्जी ली, माँ ने लंच की तैयारी की। अभी माँ किचन से थकी बाहर निकली, बच्चे स्कूल से आ गए, यूनिफॉर्म बदला, खाना खिलाया, ट्यूटर आ गया, टीचर के पास भेजाओ, या ट्यूटर घर में आ गया या ट्यूशन भेज दिए। अभी बच्चे पहुंचे,
ماں نے شام کا کھانا تیار کیا، ابھی ماں کی تھکن نہیں اتری، بچے آگئے کمرے پر ماں نے کھانا کھلایا سلا دیا، خامد آیا خامد کو کھانا کھلایا سلا دیا، رات کے 10 بجے اس طرح ماں سستانے لگتی ہے، تھوڑی سی کروٹ لے کر ماں نے ایسے ہاتھ رکھا ہے مجھے سکون مل جائے، رات کے 11 بجے ایک دستک ہوئی ہے، پہل ہوئی ہے، ماں نے دروازہ کھولا، ماما دروازہ کھولو، ماں نے ایک ہاتھ ایسے انٹوں پہ رکھا ہوا ہے، خاموش میرے بچے تیرا بابا گھر میں آیا ہوا ہے، خاموشی سے جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ، کہیں تمہارا بابا نہ اٹھ جائے، تجھے جھڑکنا پڑ جائے، اپنا سکون برباد کر لیا، نہ بچے کا سکون برباد ہونے دیا، نہ خامد کا سکون برباد ہونے دیا۔ جنابی رات کے 2 بجے پھر ایک دستک ہوئی ہے، ماما دروازہ کھولو، ماں نے پھر دروازہ چپکے سے کھولا، بچے کو سلایا، رات کے 4 بجے پھر ماں فجر ٹائم اٹھی ہے، تہجد پڑھی ہے، کچن میں گئی ہے، مسلے سے اٹھی ہے، بچوں کا ٹفن تیار کیا ہے، 1 کروڑ انعام دیتا ہوں، کوئی مائی کا لال اس مجمع میں کھڑا کر کہے میری بیوی یا میری ماں نے کہا ہو میں نے تیرے گھر نہیں رہنا، تیرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے، تیرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے، اللہ کی قسم ہے یہ ماں باپ اپنا سکون تیرے نام لگا دیتے، ان کو قبروں میں جا کر سکون ملتا ہے، بہت یاد آتے ہیں ماں، بہت یاد آتے ہیں ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتائیے، میری انگلی پہ نشان پڑا، ہفتہ پہلے میں جلسے سے گیا رات 3 بجے، تو میں نے چابی اپنے روم کی لا کر رکھی ہوئی ہے کہ نہ بچوں کو ڈسٹرب کروں نہ بیوی کو ڈسٹرب کروں، تو میں نے دروازہ کھولا تو میں کچن میں گیا، میرا دل کیا میں تھوڑا سا بریڈ کھا لوں، تو رات 3 بجے تھے، تو میں نے آئل ڈالا نہ بیالا، جب فرائی پین میں آئل ڈالا تو یہ مجھے نشان پڑا ہے، ایسے میرا ہاتھ جلا، اس دن سے ماں سے ڈبل محبت ہو گئی، میں نے تو ایک دفعہ گھی ڈالا آئل ڈالا ہے تو یہ نشان پڑا ہے، میری ماں کی انگلی پہ کتنے نشان ہوں گے، میری ماما کے ہاتھوں پہ کتنے نشان ہوں گے، جس نے بچوں کے لیے پروٹھے پکائے ہیں، جس نے روز ڈبل پیس تیار کیے، آملیٹ تیار کیے، ان ماں کے ہاتھ جل بھی جائے، شام کو پھر اسی فرائی پین پہ ہوتے ہیں، شام کو پھر اسی ہنڈیا میں ہوتے ہیں، کہ میں اپنے بچوں کا کھانا تیار کر لوں، بہت یاد آتے ہیں ماں، بہت یاد آتے ہیں ماں، میں ہوں کون مجھ کو، یہ جتنی آنکھوں میں آنسو ہیں، میں ہوں کون مجھ کو، کبھی ماں کو لگنا سلانا، ماں کا بستر پاس رکھنا، ماں کے کمرے میں اٹھ کر جا کے دیکھتے رہنا، کبھی ماں کی کال آ جائے تو کبھی بھی نہ جھڑکنا، ماما میں بزی ہوتا ہوں آپ ہر وقت مجھے کال کر دی، بابا میں بزی ہوتا ہوں تم مجھے کال کیوں کرتے ہو، اللہ کی قسم ہے ایک دن کی کال نہ بند ہو جائے گی، پھر تو قبر پہ کہے گا ابو ایک بڑا بولتے سے، امی ایک بڑا بول، نیو نازمہ بعد میں تیری ماما کی 4 پائی پڑی ہوگی، عورتیں بیٹھی ہوگی، تو ماں دے پاوے نو پھڑ کے کہیں گا دپٹا ماں دے منہ تو بڑا کر کے اما ایک بڑا بولتے سے، ان ماں چھوپے اگے پتر ایک بڑا بلائے، ماں 100 بڑا کہہ دی، ماں شکرے جائے بے میرے سونے چلنا بے بول، آج پتر 100 بڑا بل کدا پہ آئے، امی ایک بڑا بولتے سے، میں دفتر بند کر کے آگئے، میں کالج چھوڑ کے آگئے، یونیورسٹی چھوڑ کے آگئے، مگر ماں آگے سے کہے گی اب میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں، میں تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی، میری کال تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی، میرا بولنا تمہیں اچھا نہیں لگتا تھا، آج میں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، پھر یہ بچے ساری عمر روتے ہیں، پھر ان کی کال نہیں آتی، ماں کی آواز نہیں گھر میں آتی، نبی لفظ بڑا درد والا ہے، قیمتی لفظ کہنے لگا ہوں، پاپیاں کدینی ماں بنیاں، ماں یہ میری بیٹیوں کو میرا پیغام ہے، کبھی ماں کی آئیز کے ساتھ آئیز نہ ملانا، ماں کی آنکھوں کے برابر آنکھیں نہ کرنا، ماں کے سامنے زبان نہ چلانا، یہ پاپیاں تمہیں زبان نہیں چلانے دیں گی، یہ بھائی تجھے زبان نہیں چلانے دیں گے،
बस मामा पापा के मरने की देर, आज नासिर मदनी आया है, मैं तुम्हें बताने आया हूँ। बड़े दर्द वाला भाभियां कदे ने मावा बनिया, मावा ही मावा ने दे कर तियां दे ले कदों कोई थावा हुंदियां ने। मां मरे ते रिश्ते मुक गए, खेड़ सी मां दे आसां नाल। तेरा घर मां चंगा लगदा तेरे सोने आसां नाल। ओहो वेड़ा ते ओहो वीरे शिकवे नहीं पर हवा नाल। सौरा कर मैनू चंगा लगदा, मैं पुत्ता वाली हो गई हाँ। कोई दुख नहीं अम्मा मैनू, मैं सुखा वाली हो गई हाँ। इको दुख नहीं माए मैनू हूँ जो मैं तो खो गया। मेरा दुख से साझा तेरा मंडन वाला लबा नहीं। किनू दिल दा हाल मैं दसा पुछन वाला लबा नहीं। अज रोंदियां तेरियां जाइयां घर आजा अम्मा रानिए। ये मेरी बेटियां जरा कान खोल के सुन ले, ये जुमला आपके लिए बोलने लगा हूँ। कभी मामा को नजरअंदाज ना करना, कभी बाबा को नजरअंदाज ना करना। क्यों? जब माँ बाप मर जाते हैं कोई भाई देने नहीं आता। अगर आ भी जाए तो सालों बाद आता जाता है, वो भी 2 मिनट बैठता तो चले जाता है। सस्सा मैंने मार दे दिया ने, एडी साउंडी तेरे पिछले क्यों ना होंदे, एडी साउंडी तेरे रिश्तेदार क्यों ना होंदे। कहते ने तलवार दे फट मिल जाते ने, गोलियां दे फट मिल जाते ने, जबान दे फट नहीं मिलते, जबान दियां बोलियां दे फट नहीं मिलते। मरन ते मजबूर कर देंदियां कहंदियां ने लोकां दियां जद उजड़न दियां टुर जांदियां ने पेके। नहीं उजड़े किस पासे जावां सौरे रहना पेके। हाथ जोड़ांगा भाइयां के, कदी जिंदा बहन नूं ना छोड़िया जे। मोइयां भैणां दियां रोटियां पकांदे जे कुड़मां ते, जिंदा बहन दा इलाज कराया कर, जिंदा बहन नूं कपड़े लैके दिया कर, जिंदा बहन दी छत पा दिया कर, जिंदा बहन दियां तियां पढ़ा दिया कर, जिंदा बहन नूं गड्डी लै दिया कर, जिंदा बहन दा फर्श पा दिया कर, जिंदा बहन दा इलाज करा दिया कर। मरन तो बाद बहन ने केड़ा वेखण आउणा है। मेरे भाई ने 10 लाख दी रोटी मेरे कुड़मां ते दित्ती है, मेरे सौरिया ते दित्ती है, उन्हें केड़ा वेखण आउणा है। जिंदा बहन का सर ऊंचा किया करो, जिंदा बहन के घर कुर्बानी का गोश्त ना भेजो, बल्कि कुर्बानी का एक बकरा भेज दिया करो। 2-2 बकरे करने वाले, 3-3 बकरे करने वाले अपने जिंदा भाई के घर में जिंदा बकरा भेजा करो, ताकि मोहल्ले में उसकी इज्जत रह जाए। कुर्बानी तो तेरी कबूल हो जाएगी कि अल्लाह कहेगा कि अपनी कुर्बानी अपने भाई के दरवाजे पे भेजने वाला कमाल कर रहा है। सुनिए सुनिए लफ्ज बड़ा बड़ा जुमला है, मैं कहने लगा हूँ। वीरा तो विछड़ने क्या होंदा, क्या होंदे मौज बरा दे। जा जाने बैन अकबर दे, जा जाने बैन हुसैन दे। मैं ऐसे हाथ क्यों जोड़ रहा हूँ आपके सामने? अपने भाई की इज्जत करा करो। घर में अगर बड़ा भाई चौधरी है, ओदी चौधर नूं मन्निया करो। अगर भाई नूं पिस्त कीता ते बाहर दे चौधरियां ने तेनू वड के खा जाना ही। बाहर दे कुत्ते भी पैणगे, बाहर दे गिद्दड़ भी पैणगे, बाहर दे बिल्ले भी पैणगे। अपनी बरादरी दे चौधरी नूं उच्चा रखिया कर, नहीं ते बगानी बरादरी दे चौधरी दे डेरे ते जाना पै जाएगा। यूसुफ नबी दे भरावां ने अपने भाई नूं नीचा दिखाना चाया, सारे भरा जाके नीचे हो गए। यूसुफ तख्त ते बैठा है। इज्जत किसे दे वेख ना सड़िया कर, इज्जत किसे दे वेख ना सड़िया कर। कोठी किसे दी वेख ना मरिया कर, और गड्डी किसे दी वेख ना जलिया कर। और इज्जत किसे दी वेख ना सड़िया
कर, ओए पुत्र किसे दे वेख न मरिया कर, ना जादू टूने करया कर, ना जादू टूने करया कर, ओए ना किसे दे गिले करया कर, ओए ना शिकवे बैनी करया कर, ना वेखी काम शरीकां दे, सुख मिलदे नाल नसीबां दे। आखिरी बातें जरा पल्ले पढ़ लो, मैं तेरा टाइम ज्यादा नहीं लेना, बड़ा कीमती टाइम है, इन्ना कोई टाइम लेना है जिन्ना तड़ी बेगम एक पिज़्ज़ा लेने वास्ते अभी चलो मेरा लेके चलो मुझे पिज़्ज़ा खिलाने, इन्ना को टाइम सिर्फ मौलवी नूं चाहिदा है, उत्थे खर्चा होना है, मौलवी को तानू जन्नत वालियां गल्लां लभण दियां ने। इसलिए आज जितनी देर बैठे हैं ये बातें दिल में लेकर जाए। माँ बाप के बिना कुछ नहीं है, जितनी आंखें आंसू में आ रही, मैंने देखा आंखों में आंसू हैं, क्यों? लोग सोच रहे हैं कि हमने कहाँ जिंदगी गुजार दी। मिल के पढ़ना, इज्जत किसे दे वेख न जलया कर, ना ठंडे होके पढ़या कर, ना वेखी काम शरीकां दे, सुख मिलदे नाल नसीबां दे, जो बीजेगा वडांगे, सुख मिलदे नाल नसीबां दे। जुमला सुनने वाला सी जरा सुनिया जे ध्यान नाल, मेरियां बहनां बैठियां इन्हां ने रौला पाया हुंदा, जरा सुनिए ध्यान नाल, की रौला पाया हुंदा है। मैं सच दी खिदमत नहीं कर सकदी, मौलवी भी 2023 मॉडल, मैंने बड़े बड़े पाकिस्तान में मौलवी देखे जिन्होंने अफलातून ने बड़े बड़े अफलातून वाले मसले दिए। सुने बेटा, तवज्जो जरा बात सुने, कितना कीमती बात है। ये मेरी बहनें बैठी हैं, आप बैठे हैं, जरा सुने। कहते हैं जी बहू फर्ज नहीं है सास ससुर की खिदमत करना। इन मौलवियों को मैं तो यही कहूँगा, अल्लाह करे तू जिगे किसी लैट्रीन तेरा टूटे चूड़ा, तू मंजे ते पिया होवे, पैर सुजे होन ते तेरी लागो नौ लंघे ते तू कहे बहू मुझे पानी देना, मैंने मेडिसिन खानी, तो वो कहे आपकी खिदमत करना मेरे पे फर्ज नहीं है। ते मौलवी तेन चस सवे हो जे मसले दसन। ये बहू आप मुझे एक बताएं, लैंड क्रूजर V8 TX TZ फॉर्च्यूनर BMW कोरिंग OD अल्टस कल्टस रेंज रोवर लेक्सी GMC अमेरिकन किया स्पोर्टेज होंडा स्विफ्ट टोयोटा करोला फोरिंग OD मेहरान सोनाटा, ये सारियां गाड़ियां आपको लेकर दी हो सस ने ससुर ने, और आप घर से निकलते वक्त न भी गाड़ी स्टार्ट करें, न सस से पूछे न ससुर से पूछे, बाहर निकलने लगे तो आगे से सस खड़ी हो तो कहे बहू मुझे जाते क्लिनिक पे उतार जाना, तो बहू आगे कहे हम पे फर्ज नहीं है। मुझे बताएं, आप मुझे एक गाड़ी लेकर दें, बोलो क्या? नहीं मैं लैनी नहीं, तेल किने पाना, आजकल गड्डियां लैके भी सुख नहीं, तेल पाना औखा है। हाँ जी, एड़ा गाना उन्हें बनाया सी ना भी गड्डी तू लिया तेल मैं पानी, वो मर गई है। हाँ जी, वो बीबी मर गई, ऐसा सब झूठ है। हुण महंगाई ने इत्तां चुकियां है, अखां विच मिट्टी पाई जाओ पाई जाओ पाई जाओ, रल मिल मुल्क नूं खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ। ओए अपने खूब पूरे करने वास्ते गरीबां नूं टैक्स लाई जाओ लाई जाओ लाई जाओ, अपनियां गड्डियां फ्री चलाउण लई गरीबां दीयां गड्डियां ते टैक्स लाई जाओ लाई जाओ लाई जाओ, विद होल्डिंग टैक्स वधाई जाओ वधाई जाओ वधाई जाओ। और सुनिए बड़ी वड्डी गल कहण लगा है, ओ दोधियो लस्सी सेहत लई चंगी चीज है, दुध विच पानी पाई जाओ पाई जाओ पाई जाओ। क्यों जी भी जो तुसी दुध दा ना ही लस्सी रख दिता है ते फिर दुध को कहंदे ते सगों स्वाद भी लवो, लोकां नूं फायदा भी होवे भी लस्सी कह के लस्सी दे पैसे लेने देंदे लस्सी है तो पैसे दुध। हमने तो माँ बाप का भी मिलावट की हुई, कई नौवां सास नूं चाह देणगियां मलाई ला के अपनी मलाई पा के पी, बस दिल में ये नफरत है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप बैठे आप मुझे एक गाड़ी दें तो मैं गड्डी लेके चनाब चौक खड़ा हूँ
تے تسی اتھے اگے کھلوتے ہو ہاتھ دو تے میں گڈی نہ روکاں تساں آکھنا کڈا بے نسلا بندہ ہے اسی انہوں گڈی لے کے دیتی ہے ہاتھ دیتا تے روکی نہیں سو جے میں روک بھی لواں تے مینوں تسی کہو مینوں بولے دی چوکی لا دیں تے مینوں بالا مائی دی چوکی لا دیں تے میں اگو کہاں نہیں میں بیزی تو انہاں کہنا چاپی اڑا پھڑا بے نسلے تینوں گڈی دیتی ہے تو سانو بولے دی چوکی نہیں لا سکتا میں نے تو چاہیے ہے نا اپنے سارے کام چھڑ کے کہ انہاں نو اتھے لاؤں دا بھی گڈی اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تک نہیں بھول دے تے بے نسلاں نال نیکی کریے تے پٹھیاں چالا چل دے مینوں کلمہ پڑھ کے دسو جیڑی ساس تے سہرے کوٹھی بنا کے دیتی لینٹر پا کے دیتا اپنا پیٹ کٹ کے گڈی لے کے دیتی شادی وی آئی پی کی تھی لہنگا میکسی نام ہوندے ساڑی تے قسمت انجدی سی کہ اہی جدو جانج چڑھے نا سرکاری ٹوٹی تو منہ توتا تے جنجے بے کھارے پہ گڈی جے بیٹھے تے بڑی بھی آگے کار آگے تے ساری رات ہوتے گوشتہ لے کو بہرے بکرے کراؤں دے آپ منڈیاں دی قسمتہ سانو تے پہ آئے میں پھیرا قسمتہ ہے نا منڈیاں دیاں نے کہ ناتے تو تے سوٹ بوٹ پایا تے بس دولن نال ہاتھ چاہت پا کے تے ویڈیو شارٹ لیندے پھر دے ایک کاٹا بھی منڈیاں نو ایسے ہوئے تو پہ آئے پہلیاں نوہاں نو لوکی ویکھن ہوندے سی میں فلانے دی نو ویکھن چلیے تے مائیاں بٹوے چو پیسے بھی کٹ کے دیں دیا سی نون دے منہ بخائی تے ہون نون پہے دیتا منہ بخائی دے وہ حال چی لاتو تے بہندی ہے وہ لاتو کمدہ ہوں گا چولے چ بہندی ہے وہ سارا ٹپر ویخ لیتا ہے وہ دے ویکھیا پسیا ترکیا منہ بخائی ہے چلو اے میرے گال بڑی سدھی جی ہے انہوں سنو تیو جدو نونو ڈولے پایا کرو مول پیٹیا کرو حجیتے ہو دے بندے دے پہے بھی نہیں پورے ہوئے تے تو ہی ساری جاننی منہ بخا دیتا ہے ہاں جی تے منڈے اللہ معاف کرے ایٹے بھائی مانے وہ ویندے ویندے جا ٹراک چوائی دے ماما میرا پت شہید ہو گیا ہے یہ نہیں پتا چھمک چلو ویندہ شہید خدا کے لیے اپنی بہو کے سر پہ کپڑا دیا کرے بہو عزت ہوتی ہے گھر کی آپ نے ڈولے میں اس کے باپ نے سکول چھوڑا سکول سے لے کر گئے یہ شہزاد بھائی سے پوچھنا کتنے باپ بائک پہ اپنی بیٹی کو چھوڑنے آتے بائک پہ لے کر جاتے رکشے میں چھوڑنے آتے رکشے پہ لے کر جاتے گاڑی میں چھوڑنے آتے گاڑی میں لے کر جاتے ہیں یہ بھولی مائیں ان کو سنبھال کر پالتی ہیں اور میرج حال میں ساری برات کو ان کا چہرہ دکھا دیتی خدا کے لیے کچھ سمجھیں حضور کی بیٹی فاطمہ دوزارہ کے کفن پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑی اور ہم نے یوٹیوب فیس بک ناتوں سے بھر دیا لڑکیاں ڈف لے کے کھڑی ہیں سرخا پوڈر لا کے گجرے پا کے گجرے سمجھتے پھلا لے ہاں جی اٹھی دن لے جایا کرو کدی بڑی لڑے گی نہیں ہاں جی تُسی بھی بسا ترکا موں لے کے نہ کار وڑیا کرو ہاں جی باروں سونے بن کے کار جاؤ دفتر چو موں تو تا تے سونے کپڑے پائے تو تھے بیٹھے جا کے تے بیگم ہی کہے کہ بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم پر ان بیگمہ بھی اللہ معاف کرے سکون آلیاں نہیں کار بندے بڑھتے جاندے نے تے آندیاں نے آٹا بھی مکا کیوں بھی مکا شیمپو بھی مکا دالا بھی مکیاں بدان دا لے میں بھی میں اپنی بیٹیوں کو سمجھا رہا ہوں کہ عورت صرف سکون کا نام ہے اونچی بولے عورت صرف میں آپ کو بتاؤں آپ کی شان کتنی ہے عرش کے نیچے فرش کے اوپر یہ جو میرا جسم میری مرضی والی لڑکیاں نا نعرے مارتی ہیں عورت مارچ والی میری بیٹیوں ان کے قریب نہیں جانا آپ کے نام پہ سورت نساء اتری ہے اور آپ کو شان کتنی اسلام نے دی ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گاڑی میں سکون ہے اللہ نے یہ نہیں کہا بنگلے میں سکون ہے اللہ نے یہ نہیں کہا فریج میں سکون ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کول اینڈ ہیٹ اے سی میں سکون ہے اللہ نے کہا مردو میں نے تمہارے سکون کے لیے عورت کو زمین پہ بھیجا ہے بولو کس کو بھیجا ہے عورت اور عورت کو کبھی بوجھ بھی نہ کہنا یہ عورتیں بوجھ نہیں بنا کرتی بلکہ عورت کی شانیں نبیوں کے سردار کو دلاسا دیا کرتی تھی ماں خدیجہ کہ آقا اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا آپ بیوہ عورتوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے ہو یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے اس کا مطلب ہے عورت تو وہ ہے جو اپنے خامد کو حوصلہ دے ٹھارس باندھے زیور پیا ہوئے تو کاٹ پہ اگے کرے کہ لو میرے سر دے تاج جی قرضہ چڑھ گیا تو کوئی گل نہیں اب میرا زیور بیچ کے نہ لو اللہ ہور دے دے
اونچی بولیں، یہ عورت ہے۔ عورت کو مرد کے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، تے مردوں نے کیا ہے کہ جس عورت نے اپنا جسم اپنی جوانی تیرے نام لائیے، وہ دی سیف الماری سے پیسے رکھ کے تالا مار کے چابی اپنی جیب سے نہیں پانی، نہیں تے مرجیں زہر دے دے گی۔ آخر بار میں لکھا ہوتا ہے فلاں عورت نے اپنے خاوند کو زہر دے دیا، تو کبھی لوجک سنیے اپنے خاوند اتنا بدتمیز ہوتا ہے کہ بہو نبی اللہ اس کی الماری میں سسر کہتا پیسے رکھ لو، مگر پترے بہو بہن دی چابی نہ پڑھائی۔ دسو جنہیں 3 بچے تاڑے کر پیدا کیتے نے، تاڑی جد بدائیے، تاڑی نسل بدائیے، اپنا ماں پیو چھڑیا ہے، تسی وہ دی لماری چ پیسے رکھ کے تے چابی اپنے کو رکھو، تے عورت پھر کہندی نہیں میں نو ماری جانا چاہیے ہے کہ اس گھر چ میری اینی ویلیو بھی نہیں کہ سارا گھر میں چور سمجھ۔ ہم نے تو آئلی زندگی سمجھی نہیں ہے۔ خیرکم لأہلی، یہ سیرت النبی بھائی نے لفظ کہا ہے کہ مدنی صاحب کو بلایا ہے، کبھی سیرت پڑھی ہے؟ خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اہل و عیال میں سارا گھر آتا ہے، بیوی آتی، بچی آتے، ماں آتی، پھوپھی آتی، ماسی آتی، چاچی آتی، رشتہ دار آتے ہیں۔ اہل و عیال شادی کارڈ سے لکھیا گیا نا بما اہل و عیال، جی بولے بما، تانو پتہ نہیں آئی دعوت بما اہل و عیال کے کلے ہیں، یہ تو شہزاد نو پتہ ہی ہے، تانو پتہ ہے۔ وہیں ساڑھے ملک کی دعوت دا رواج سدیا ایکن ہوئے نا، پھر نکل دے 5-5۔ میں اپنے ولیمے تے مولویوں نو ساتھ بیٹھا، میں نائی نو کیا بھی روٹی کنی کو لگے گی، تے کہن لگا مولوی جی بندے کنے ہونے، میں کہا ایک مولوی تے ایک ڈرائیور، انہیں کہا ٹھیک ہے، آدھا کلو چھوٹا گوشت لگنا ہے، تسی مولوی نو جان دے جے، میں کلو لالا، مولوی 2 کلو بھی رگڑ جاندے ہیں، تے ایک ہی لالا، تے او کہن لگا ٹھیک ہے۔ ان میں جیڑا مولوی ویکھاں میرا بی پی لو ہوندا جائے، سورے بھی میرے ہونا لے، وہ ایک مولوی نے 6 گھڑی چو نکلا، تے نائی مینوں آندا ہے کوئی وظیفہ ہوندا تے پڑھنا شروع کر دو۔ وہ سمجھ دے یہ میں کہا وظیفہ تے بھائی مینوں جواب دے گیا ہے، روٹی تے اپا 2 دے حساب نہ لایا ہے، یہ 6 گھڑی چو، میں جنہوں پوچھا بھی لے جانے آگے گھڑی چ پورے آگے، میں بہانے نہیں پوچھنا بھی گھڑی چ پورے آگے، کہتے یار مدنی صاحب دا ولیمہ تے چلو یار شوق نہیں آکھیا ہے، مولوی صاحب ولیمے تے چلیے، اینی در مولوی نے ساڑھے کو کھادا ہے، آج مولوی کو کھا اللہ ہائے ہائے ہائے۔ او میں تانیری گال سمجھونی ہے نا، تسی او پلے بنو کہ بما اہل و عیال کا مطلب ہوتا ہے unlimited، یہ نا لفظ لکھیا کرو پھاس جو گے، کیونکہ بما اہل و عیال چاہتے سارا خاندان آ سکتا، تسی ہوتے کیس بھی نہیں کر سکتے ہو، آکے گا شریعت نے کیا بھی سارا خاندان تھا اہل و عیال، یہ لکھیا کرو 2 بندے 3 بندے 4 بندے، جنہ رسنا ہوئے چھتی رسن، نہیں ساڑھے ایک پتر نہ تڑی روٹی تھوڑا لگی، نبی کریم نے فرمایا جو دعوت دے بن دعوت کے جانا آپ نے ناپسند کیا، آپ دیا سو دودھ برابر، مانگ لیا سو پانی، کھو کھاتا خنزیر برابر، ایک براندی کہانی۔ اچھا نبی کریم کی سیرت کتنی پیاری، سارا دن بیوی کھانا بناتی ہے نا، ساڑھے بندیاں دی عادت ہوتی ہے کھانے تے بیک کر دی پستی کرنی۔ نبی کریم کی بیوی تیری میری امی جان سیدہ عابدہ زاہدہ نادی آتکا سلام اللہ علیہ، سیدہ نادی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں میں نبی کریم کے ساتھ زندگی گزاری، حضور نے ساری زندگی دسترخوان پہ بیٹھ کے کبھی نمک کا بھی سوال نہیں کیا۔ اب آپ لوجک سمجھیں، یہ میری بیٹیاں اور آپ سمجھیں، نمک کا بھی سوال نہیں کیا، ذرا یہ واز ڈبل نہ ہو، نمک کا بھی سوال نہیں کیا۔ آپ پوچھے بھی کیوں نہیں کیا، یار یہ کوئی بات غلط ہے، نمک پوچھ لینا مانگ لینا کوئی گناہ تو نہیں، گناہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے نمونہ حضور کی زندگی، اونچی بولو ہمارے لیے نمونہ، نمک بھی نہیں مانگنا دسترخوان پہ، دوبارہ روٹی بھی نہیں مانگنی، دوبارہ سالن بھی نہیں مانگنا، تھوڑا ڈالنا ہے برتن میں رہے، اپنی پلیٹ میں تھوڑا ڈالنا ہے، اے نہیں بھی اپنا پھر کے اگلے دی بوٹی والی خیال رکھنا ہے، اپنے آگے سے ڈالنا ہے، اونچی بولو اپنے، تے ساڑھی تے کوشش ہوتی انہیں روٹی کھلنی، تے سب تو پہلو پاٹ پاؤنے نے جنہوں چمچہ نہ لگا بھائی، یہ میری باتیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں،
پر دن دا بھلیا رات نو گھر آ جے انہوں بھلیا نہیں آکھی دا میں تہاڈی لینگویج دے مطابق تانوں سمجھاؤنا ہے مولویاں واقعوں میں تکلف سے نہیں جاتا بڑے اسٹیج تے بیٹھ کے اس طرح بڑھ کے میں بالکل مختصر سی گفتگو کروں گا حضرت صاحب کے قریب مت آنا اس میں 11,000 واٹ کا جھٹکا لگتا ہے بھئی جو سکالر عوام کے قریب آنا پسند نہ کرے اور سیکٹری کے ذریعے آپ کو ٹائم دے اس نے کیا حضور سے سیکھا ہے حضور تو ادنا سی غلام عورت کے واز پہ اپنے صحابہ کو چھوڑ کر مسجد نبی کے جوتوں والی جگہ پہ آگئے اور کہا اماں جی بات سنائیں 1 گھنٹہ بات سنی 2 گھنٹے سنی صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ عورت تو مدینے میں پاگل ہے اس کی تو بات نہیں کو سنتا تو نبی کریم کو اس نے کھڑا کیا ہوا حضور سن کے واپس آئے نا تو صحابہ نے کہا حضور یہ تو پاگل عورت ہے اس کی کون سنتا ہے آپ 2 گھنٹے اس کے ساتھ لگائیں تو سرکار نے پھر وہاں سے حرکت کی اور پھر مسجد کے باہر نکلے اور اس عورت کو آواز ماری اماں میری بات سن تو کہنے لگی ہاں میرے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا اماں جدو تیری کوئی نہ سنے تے تو منو آن کے سنا لیا جب تیری کوئی بھی بات نہ سنے تو مجھے آ کر سنا لیا کرو بات میں تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں اتنے بیٹھے ہیں یہ سیرت النبی ہے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں ہم کھانا لا کے آئے ماں کہتی ہے جتنی دیر میں نکاح میں رہی ہوں حضور میرے حجرہ میں آتے رہے ہیں کھانا مجھ سے کھاتے رہے ہیں حضور کی عادت ہوتی سی ہر بیوی کے ہاتھ کا کھاتے تھے تو ماں کہتی ہے کہ نبی کریم نے ساری زندگی نمک کا سوال نہیں کیا دوسری دفعہ روٹی کا سوال نہیں کیا دوسری دفعہ آپ نے پانی کا سوال نہیں کیا اس میں لوجک کیا ہے کبھی سمجھے اس میں کیا وجہ ہے کہ حضور نے نمک نہیں حضور کو پتا تھا کہ میری بیوی صبح سے کھانا پکا رہی اس کو پسینہ آیا ہے گرمی میں لگی ہوئی ہے اگر میں نے دسترخوان پہ بیٹھ کے اس سے نمک مانگ لیا تو پورے گھر میں اس کی پستی بھی ہوگی اور ڈسہارٹ بھی ہوگی پریشان بھی کہ میں نے کھانا نہیں اچھا بنایا حضور کی طبیعت کو پسند نہیں آیا لہٰذا نمک اس لیے مانگا نبی کریم اتنے دور اندیش تھے کہ آپ نے کامیاب زندگی گزاری ہے زندگی شادی میں آپ کتنے مسلمان ناکام کیوں ہیں کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہو مگر کام مصطفیٰ والے نہیں کرتے حضور نے دوسری دفعہ روٹی کیوں نہیں مانگی ہو سکتا ہے کہ گھر میں اس ٹائم 3 روٹیاں پکی ہوں تو دوبارہ مانگی تو پریشانی نہ بن جائے آٹا نہ ہو پکایا نہ ہو مہمانوں کے سامنے کہیں تذلیل نہ ہو جائے اور مہمانوں کو بھی کہا ہے کہ بھوک رکھ کے کھانا مگر کئی گھر والے ایڈے لینج ہوندے نے اوندے پراؤنے تو بھی زیادہ سپیڈ ہوندی نال بہ کے کھائی جان اور دکانہ والے دا کمال ہی ہوتا ہے نا اگے پراؤنا ہونا تے لوکاں نے آواز مارنی کہ آ یار روٹی کھا لیے ہن دکان تے روٹی آئی بھی ہوئے نا چنگی چاپا ٹکا بوٹی ملائی بوٹی کورما کنہ چنیوٹی بازار دا کنہ تے منڈیا شگرداں نوں بھی شیخ صاحب پیسے دے دیندے نے اوتھوں نان ٹکی کھایا میرے گھروں مور آیا وہ مینوں ہی لڑ سکدا تینوں نہیں لڑ سکدا جس قوم کا یہ حال ہو جائے کہ دکانوں پہ بیٹھ کے ہم اپنے نوکر کو بھی اپنے گھر کا برابر کا کھانا کھلانا پسند نہ کرے تو ہم نعرے مارتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کدھر گیا ہو دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ سارا ٹبر پی لینے سا پائیا دوتی چاہ وہ دور مشینی نہیں سی شہراں دے وچ شور نہیں سی بہتے ڈاکو چور نہیں سی اکھاں وچ حیا کدھر گیا ہو دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ وہ کزن سیاپا نہیں سی انٹی انکل پاپا نہیں سی ایڈے چٹے خون نہیں سی کڑیاں دے کول فون نہیں سی چھوٹے بھرا ہوندے سی ویرے وڈے ہوندے سی پا ہر ایک دا پا ہوندا سی پا دا جو پا ہوندا سی وہی سب دا پا ہوندا سی چھوٹے بھرا ہوندے سی ویرے وڈے ہوندے سی پا کدھر گیا دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ سارا ٹبر پی لینے سا پائیا دودھی چاہ اودو کزن سیاپا نہیں سی چاچے دی تی پتریر ہوندی سی ماسی دی تی بسیر ہوندی سی پھپھے دا پتر پتریر ویرا ہوندا سی مامے دا پتر ممیرا ہوندا سی رشتیاں دی وانڈ ہوندی سی ہن کڑی تے کزن منڈا تے کزن سہیلی تے کزن سہیلا تے کزن بس اودو ہی پتہ لگدا ہے جدوں ہائی کورٹ چ ڈزن ہوندا ہے جی نکاح ہو گیا ہے ایسی کزن اور رشتیاں دی وانڈ رکھو اپنے گھراں چ بھی رشتیاں دی وانڈ رکھو
उदों कजन सियापा नहीं सी, आंटी अंकल पापा नहीं सी, एडे चिट्टे खून हुंदे सी, एडे चिट्टे खून नहीं सी। हाँ जी, छोटे भरा हुंदे सी वीरे, बड़े हुंदे सी भा। किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह। जदों धोतियां ते पग्गां दा रिवाज हुंदा सी, इज्जतां सांझियां ते सब दा ख्याल हुंदा सी, कतल किसे नूं भी किसे दा नहीं माफ हुंदा सी, तगड़े माड़े दे खून दा हिसाब हुंदा सी। उदों लख भावें काफरां दा राज हुंदा सी, जदों जज भी जमाला ते सराज हुंदा सी, इज्जतां सांझियां हुंदियां सी। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें ये जो मैंने बातें समझाई हैं, ये जनाब जी फतवा जो मैंने कहा था कि मौलवियों ने कहा है कि बहू सास सहुरे की खिदमत ना करे, ये आखिरी वाक़या सुना के इजाज़त चाहता हूँ ताकि ये मेरी बहनें अपनी सास ससुर को खाना खिलाया करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर में आए, ये सही बुखारी फतहुल बारी शरह सही बुखारी इमाम इब्न हजर ने अपनी किताब फतहुल बारी में लिखा है। सुनिए, कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा बेटा घर में है, तो कहने लगी नहीं, तो को न पानी पूछा, ना खाना पूछा, ना रोटी पूछी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे मेरा पुत्र आवे, उन्होंने कभी घर का निजाम नहीं चंगा, घर बड़ा सोना है, चुगाड़ चंगी नहीं, फिर आमद बदली हो। अब मैं तुमसे सवाल करता हूँ, अगर ससुर का बहू पे कोई हक नहीं तो बहू ने पानी भी नहीं पूछा, खाना भी नहीं पूछा, ससुर को बैठने भी नहीं दिया, बिस्तर भी नहीं लगा के दिया, खुशी की खबर भी नहीं दी, बल्कि उल्टा घर की बदनामी की थी। नबी और होता है, रसूल और होता है, जरा नुक्ता समझ ले। नबी और होता है, रसूल और होता है। आप जरा नुक्ता समझे। रसूल उसको कहते हैं जिसका हर लफ्ज शरीयत हो, ऊंची बोलो, जिसका हर लफ्ज शरीयत, साबे शरीयत को रसूल कहते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रसूल हैं तो सैयद रसूल है। 5 सैयद रसूलों में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम है। और जद्दुल अंबिया है, 18,000 कमो पेश नबी इब्राहीम की लड़ी से है। कितने हजार? 18,000 नबी कमो पेश। मैं सवाल करने लगा ताड़े ते, नबी कह गए कि घर चंगा है, चगार चंगी नहीं, फिर आवा ते बदली होए। ते बाबा जी इस्माइल मिट्टी सौंक के क्या कहंदे, ए ते खुशबू मेरे अब्बे दी छाप दी, हजरत नू तांग ऐसी मिलने नू बाप दी। घर आए ते पुछदे दसो हस्ती कोई आई आ, मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाई आ, पर आंदी ए उसनू जिस दे दिल दी सफाई आ। कहंदे मेरे अबू जान आए नहीं लगदा, सानू ते नाल दे कमरे च नहीं ना मां प्यो दा पता हुंदा कि हैगे ने कि नहीं, अम्मा हैगी है कि नहीं। ते ओ मिट्टी सुंघ के कह रहे मेरा बाबा आया, ते कहंदे नहीं आई रंगी दाढ़ी सी, लाल मेहंदी लाई। कहंदे रंगी नाती दाढ़ी, नाम इब्राहिम सी, शौकों प्यारो तानू कहंदे सलाम सी। चुगाट नहीं चंगी तेरी, कोई गल समझाई आ, मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाई आ। कहंदे जानी बदबख्ते होते अबू हमारे सी, अग च छलांग लागे रब दे प्यारे सी। मेरी गर्दन ते छुरी रखी नाल दनाई आ, मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाई आ। कहंदी तू मेरे बाप दी खिदमत नहीं की थी, आ तलाक फड़ते जा सकदी है। एदा मतलब है कि जिन्नियां मेरियां भैणां बैठियां जिदन अपने खावन नूं कहना सी वक्रियां होना है, उधर बंदे नूं एक लफज मैं याद कराउण लगा, कहना है मां ने 5 रोटियां रोज पकाइयां, प्यो ने कमाइयां, मां ने पकाइयां, बुखार च पकाइयां, सेहत च पकाइयां, पुत्र ने खाइयां। 5 बड़ियां कि वधा देवां? 5 बड़ियां। तुसीं बर्गर खाण वाले कौम जे पिज़े, तुसीं 5 रोटियां फड़ियां, 5 ते 15 महीने दियां 150 36,000 रोटियां साल दियां। सुनो 5 ते 15 150 रोटियां महीने दियां
1800 रोटियां साल दियां, 36,000 रोटियां 20 साल दियां। पाइया दुध मां रोज पियावे, 8 किलो महीने का, 2 किलो कस्टर्ड वाला पा लो, 10 किलो महीने का, मैं बारों 10 120, 3 मन साल का, 20 ते 60, 60 मन दुध 20 सालों का है। आ किन्ने तुसी बैठे जे, 60 मन दुध ते 36,000 रोटियां। अपनी बेगम नूं कहना है असलां नाल जे नेकी करिए ते नस्लां तक नहीं भुलदे, बेनस्लां नाल नेकी करिए ते पुठियां चालां चलदे। अपनी बेगम नूं कहना है आ 36,000 रोटियां मां नूं आपां वखरियां कर दिंने, सारी उम्र में आटा गुनिया ते लखां कीते पेड़े, गई जवानी मुड़ आया बुढ़ापा, हुण कोई नहीं लगदा नेड़े। 36,000 रोटियां मां नूं दे दो 20 साल तक ते 60 मन दुध दे दो ते बुढ़ी नूं कहो आपां वखरे हो जाने। और मावां 2,000 खा के फौत हो जाती है, कई मावां 1,000 रोटी खा के फौत हो जाती है, कई 5,000 रोटी खा के फौत हो जाती है, कई बाप 1,000 रोटी खा के फौत हो जाते, कई बाप मुंडे दी बरात लैके जाते ने, अजे दूल्हन घर नहीं पहुंचती ते लड़के दा वालिद फौत हो जाता। एक रोटी भी बहू के हाथ से खानी नसीब नहीं हुई। मगर मैं तुम्हें ये अपील करता हूँ, मैं सादा जहा तुहानू साफ कर दिता है, हजे मैं पिज़्ज़े बर्गर नहीं पाए, शवारमे नहीं पाए, हाँ जी सोडा नहीं पाया गुलबर्ग वाला, बोलो हजे मैं चनाब चौक पर नाल लै जाइए मच्छी नहीं पाई, जाफरी वालियां दा बोलो नहीं माल पाया, हजे जंगीर वालियां दी मच्छी नहीं पाई, फिश एंड डिश। हजे तो मैं सिर्फ तुहानू सादा जहा रोटी ते दुध का हिसाब कट के दसिया है। अपनी बीवी नूं हिसाब सुना देना है कि आप आ वापस कर दिए, तू पकाउणी है ते मेरी माँ ने खानी है, भावें एक दिन च पका दे ते भावें 20 साल पका दे। अल्लाह की कसम है कभी तुम्हारे घर में गरीबी नहीं आएगी, कभी तवीज़ धागा नहीं होगा। जिस घर च माँ प्यो का कदम होता है उस घर च अल्लाह की रहमत होती है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें ये बातें घर लेके जाने की तौफीक दे।